الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں. ساری تعریفوں کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو بنایا، اکیلے ہی ساری کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں. سب سے کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے اللہ کو راضی کر لے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں انس و جن کو صرف اسی لیے بھیجا ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرے. اللہ جل جلالہ کے بے شمار انعامات و احسانات ہیں. پیچھے جوان ساتھی آگے آ جائیں، یہ ٹیگ لگانے والے آگے آ جائیں. بری بات ہے ٹیگ لگانا. رسول اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن ٹیگ لگانے سے اور پیچھے پیچھے بیٹھنے سے منع فرمایا. آگے آ جائیں. معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں کوئی شربت تقسیم ہوتی تو اتنا رش ہوتا ہے کہ تقسیم کرنے والے پہ لوگ جمٹ جاتے ہیں. تو بریانی تقسیم ہو، کچھ ایسے ہو تو سب سے آگے میں ہوں گا. اور مسجد میں آنے والے پہلی سب میں جگہ خالی ہے، اتنی نیکیاں مل رہی ہیں، ہم سب سے پیچھے بیٹھتے ہیں. حالانکہ یہاں تو حکم یہ ہے کہ آپ سے بزرگ آدمی بھی اگر پچھلی سب میں ہے تو آپ کو کہا کہ آپ اپنی اگلی سب میں بیٹھیں، بزرگ کو اپنے آگے نہ کریں. کیونکہ یہاں کوئی اپنا مقصد نہیں ہے، یہاں تو عبادت، اور عبادت میں میں زیادہ محتاج ہوں بزرگ کی بنسبت، کیونکہ اس کی تو اور نیکیاں بہت ساری ہیں، میری تو کوئی نیکی نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے انعامات ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے. یہ آج رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے. پہلے 3 جمعے گزر چکے ہیں اور اس سال رمضان میں دوسرا جمعہ، اس کے بعد کوئی جمعہ نہیں آئے گا. عام طور پہ مشہور ہے آخری جمعے کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں، یعنی الوداعی جمعہ. اب لفظی معنی کے اعتبار سے یہ معنی تو ٹھیک ہے کہ آخری جمعہ ہے، کہ اس رمضان میں دوسرا جمعہ نہیں آئے گا. لیکن کچھ لوگ اس کو خاص اہمیت دیتے ہیں، یعنی گویا کہ الوداعی جمعہ پڑھنا یا الوداعی جمعہ کا اہتمام کرنا یا اس کا کوئی الگ سے ثواب ہے.
تو دین میں بدعت ایسی شروع ہوتی ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ اکرام سے ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ یعنی جس طرح پہلے 3 جمعے تھے وہ بھی ان کی فضائل تھے، یا جمعے کے دن کی فضیلت ہے، رمضان میں پہلے جمعے کی بھی فضیلت ہے، دوسرے کی بھی ہے، تیسرے کی بھی ہے، پھر رمضان کے ہر دن کی فضیلت ہے، تو بالکل اسی طریقے سے یہ جو آخری جمعہ اس کی بھی وہی فضیلت ہے۔ یعنی پہلے 3 جمعوں سے ہٹ کر اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہونی چاہیے کہ لوگ جو جمعۃ الوداع کا ایک خاص نام دے دیا، پھر جمعۃ الوداع مبارک ہو یا وہ ہو یہ ہو، یہ صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ ہمارے لیے انتہائی پیارا دین اور محفوظ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمایا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اجمعین سے جو منقول چلا رہا وہی بہتر ہے، تو ہم اس پر عمل کریں۔ تو بہرحال رمضان کا کافی حصہ گزر چکا ہے اور آج 24 رمضان ہے، چند دن باقی ہیں، اس لیے رمضان سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے تو یہ کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو یہ مہینہ عطا فرمایا اور ہر ایک کو کچھ نہ کچھ عبادت کی توفیق عطا فرمائی، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دی، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل اور انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر یہ نہیں ہوتا۔ کتنے گھرانے، کتنے لوگ ایسے ہوں گے ہمارے معاشرے میں ہیں کہ وہ رمضان آیا بھی اور چلا بھی گیا، ان کو پتہ بھی نہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ رمضان آیا اور چلا گیا۔ ان کے گھر میں اسی طرح کھانے چل رہے ہیں، اسی طرح دن اور رات گزر رہے ہیں جیسے پہلے گزرے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، بلکہ 2-3 ساتھی تھے، بڑے مہنگے ترین حج پہ گئے، تو جب واپس آئے تو میری ان سے ملاقات ہوئی، تو میں نے ان سے کہا کہ زمزم کا پانی آپ لائے تھے زمزم؟ کہتے وہ کیا ہوتا ہے؟ حج کر کے آئے تو کہتے وہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا زمزم کا تو بہت فضیلت والا پانی ہے، جنت کا پانی ہے، اور یہ حرم میں تو خصوصی سوغات اور تحفہ زمزم۔ کہتے نہیں، ہم تو منرل واٹر پانی پیا ہم نے ہمیشہ، ہم ایسے ادھر ادھر کے پانی پیتے نہیں ہیں، احتیاط کرتے، منرل واٹر پانی پیا، کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، تو ہم اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتیں بڑھا دوں گا۔ تو اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت نیکی کی توفیق ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے راضی ہوتے ہیں تو اس کو نیکی کی اور اپنے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام سے سب سے زیادہ راضی ہوتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کو نیکی کی توفیق سب سے زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے پہلے نمبر پر تو ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ جو اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی اس پر خوش ہونا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ کا شکر ہے بھائی اللہ نے روزے کی توفیق عطا فرما دی، اگر اللہ توفیق نہ فرماتے میں ایک روزہ بھی نہ رکھ سکتے۔ نماز کی توفیق عطا فرما دی، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی، 2-4 رکعتیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی، نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی، صدقہ خیرات وغیرہ جس چیز کی بھی توفیق عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں۔ بہت سارے لوگ ناشکری کے الفاظ کہتے ہیں، جی میری نماز کیا تھی جی، ایسی ٹھوکریں ماری، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو بعض دفعہ عاجزی بھی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا، ایسی عاجزی جو ناشکری ناقدری کا ذریعہ بنے وہ بھی پسندیدہ نہیں۔ تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو توفیق عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، فضل ہے، اللہ تعالیٰ آئندہ مزید توفیق عطا فرمائیں گے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ انسان جتنا بھی عمل کر لے، اللہ تعالیٰ کی عمل اور اللہ کی عبادت کا حق تو کوئی بھی نہیں ادا کر سکتا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بھی اللہ کی عبادت کا حق نہیں ادا کر سکتا۔
فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، بس اللہ سے ڈرو اپنی طاقت کے مطابق، جتنا تمہارے اندر بس ہے، جو تمہارے اندر طاقت ہے وہ لگا دو اپنے، اس میں کوتاہی نہ کرو، باقی اللہ کا حق کوئی نہیں ادا کر سکتا۔ وما قدر اللہ حق قدر، اللہ تعالیٰ کا حق کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم سے اعمال میں کمی ہوئی، کوتاہی ہوئی، نمازیں ویسے نہیں پڑھی جیسے خشوع خضوع سے پڑھنی چاہیے تھی، تلاوت ویسے نہیں کی جیسے تدبر سے اور غور و فکر سے ہمیں تلاوت کرنی چاہیے تھی، دعاؤں کا ویسے اہتمام نہیں ہوا، روزہ ویسے آداب سے نہیں رکھا جیسے شریعت ہم سے تقاضا کرتی تھی، تو اس میں ہمیں کوتاہی ہوئی ہے۔ اس کوتاہی پر اللہ تعالیٰ سے ندامت ہو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ انسان جب اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں پر اور اپنی کوتاہیوں پر معافی مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین بہت خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر بہت زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے چند نیک لوگوں کی صفات بیان فرمائی ہیں، الصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، یہ سچے لوگ بھی ہیں، اطاعت گزار بھی ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا والمستغفرین بالاسحار، سحری میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے والے ہیں۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ ہر طرح سے نیک اعمال کرنے والے، لیکن نیک اعمال کرنے کے بعد سحری میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے، تو معلوم یہ ہوا کہ انسان جب برے اعمال کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو انسان نیک اعمال کرتا ہے تو نیک اعمال کے بعد بھی گناہوں سے معافی مانگنا یہ ضروری ہے کہ انسان یہ مانگے، معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ مجھ سے جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ قرآن کریم ایک اور جگہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، یعنی بہت کم لوگ، کچھ لوگ اللہ والے ایسے ہیں جو راتوں کو بہت کم سوتے ہیں، اور فرمایا وبالاسحار هم یستغفرون، راتوں کو کم سوتے کا مطلب یہ کہ اکثر رات عبادت میں گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارتے ہیں، بندگی میں گزارتے ہیں، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ صبح سویرے اٹھ کر اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میری اور آپ کی سب کی ماں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں یا رسول اللہ یہ لوگ تو ساری رات عبادت کرتے رہے اور صبح اٹھ کر اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ اپنے نیک اعمال میں جو کمی کوتاہی ہوئی اس پر معافی مانگ رہے ہیں، جو اعمال صالحہ کرنے میں کمی کوتاہی ہوئی ہے، خشوع خضوع سے نہیں کر سکے، یہ اس پر معافی مانگ رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ جو ہم نیک اعمال کرتے ہیں ان میں بھی اس کے بعد بھی معافی مانگنی چاہیے۔ دیکھیے ہم فرض نماز پڑھتے ہیں تو فرض نماز کے بعد ہم 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ہے نا، کہ خالص عبادت کر کے ابھی ہم فارغ ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم استغفار کر رہے ہیں۔ تو استغفار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ نماز ویسے پڑھنی جیسے پڑھنی چاہیے تھی ویسے نہیں پڑھ سکے، اس میں کمی ہوئی، اس میں کوتاہی ہوئی، کہ اللہ تو اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما دے، جو اس میں کمی کوتاہی اس میں ہمیں معاف فرما دے۔ یہ 2 کام ہیں۔ تیسرا کام جو ہمیں رمضان مبارک میں کرنا ہے وہ یہ رمضان مبارک کے چند دن جو باقی ہیں اس کی قدردانی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ مایوس ہو جائیں، اجی ہم تو کچھ کر نہیں سکے، رمضان تو گزر گیا اور یہ چند دن جو باقی ہیں وہ بھی ختم کر دیں۔ ہمارے اولیاء اللہ، علماء کرام، بزرگان دین کی عادت تو یہ ہے کہ وہ نزع کی حالت میں چند سیکنڈ باقی ہوں وہ بھی ضائع نہیں کرتے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے
کہ وہ اس قدر بیمار تھے کہ ان کی موت کی خبر پھیل گئی تھی، ادھر ادھر موت کی خبر پھیل گئی۔ بہت بڑے عالم گزرے ہیں انور شاہ کشمیر۔ تو ان کے شاگرد کہتے ہیں ہم ان کے گھر گئے کہ میت ہو گئی ہے۔ جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ نہیں، حضرت ٹھیک ہیں، موت کی خبر غلط تھی، اور صبح کے وقت انتہائی اندھیرے میں کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، حدیث کا مطالعہ فرما رہے ہیں۔ تو شاگردوں نے حضرت سے فرمایا کہ حضرت آپ اتنے بیمار ہیں کہ باہر موت کی خبر ہے، اور اس وقت آپ یہ کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، پوری زندگی آپ تو کتب خانہ ہیں، چلتے پھرتے کتب خانہ، اس وقت کیا ضرورت ہے؟ کہتے ہیں بیٹے جب چند سیکنڈ باقی ہوں، تھوڑا سا منٹ باقی ہو تو وہ زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے، وہ ضائع نہیں کیا جاتا۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے نزع کی حالت سے تھوڑی دیر پہلے ایک عالم سے، اپنے شاگرد سے حج کے مسائل پر بحث کرتے رہے، یعنی پھر انہوں نے سلام لیا، اور جب گھر سے باہر نکلے تو ان کو گھر سے رونے کی آواز آئی، واپس انہوں نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وقت کم باقی رہ جائے تو اس کی قدردانی زیادہ کی جاتی ہے۔ ہمارے پاس ماشاءاللہ 2-3 طاق راتیں بھی باقی ہیں، آج شام کو 25ویں ہوگی، پھر 27ویں ہوگی، 29ویں ہوگی، اور اسی طرح رمضان کی ہر گھڑی بڑی قیمتی ہے۔ اس لیے ہم ان اوقات کو قیمتی بنائیں، اور قیمتی بنانے کا مقصد کیا ہے کہ سب سے بنیادی جو مطلوب اور مقصود ہے رمضان مبارک کا، وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین جیسا مہربان اس کائنات میں کوئی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ خالق ہے اور ساری مخلوق ہے، مخلوق اور خالق کسی صفت میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین نے اعلان کیا ہے، اور ایک دفعہ نہیں کیا، بار بار اعلان کیا ہے کہ میرے بندو آؤ مجھ سے معافی مانگو، میں سب گناہ معاف کر دوں گا۔ کسی گناہ کو بھی میں یعنی ایسا نہیں ہے جس کو میں دنیا میں معاف نہ کروں۔ نزع کی حالت سے پہلے اور سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے مشرق کی بجائے مغرب سے نکلنے سے پہلے کوئی بھی گناہ ہو، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اس لیے مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے فرمایا واہ ذنوباہ، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ادھر آؤ اور یہ دعا پڑھو، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ اے اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے، تیری مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے، اور اے اللہ میرے نزدیک اپنے عمل سے تیری رحمت کی امید زیادہ ہے، یعنی مجھے اپنے عمل سے اتنی امید وابستہ نہیں ہے، میرا عمل کمزور ہے، مجھے تیری رحمت سے امید زیادہ ہے۔ تو صحابی رسول نے یہ دعا 3 دفعہ پڑھی، 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائی، اس سے کہا دوبارہ کہو، 3 دفعہ کہا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو بارہا اعلان ہے کہ تم نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، جتنے بھی، توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، مرنے سے پہلے معافی مانگ لو، اللہ کے ہاں توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے۔ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ بے شک کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اپنے اوپر گناہ کر کے ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، بے شک وہ بہت معاف کرنے والے مہربان ہیں۔ لیکن شرط کیا ہے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ رجوع کر لو اپنے رب کی طرف،
اور اتباع کر لو، اس کے سامنے جھک جاؤ پہلے اس سے کہ اللہ کا عذاب آ جائے، پھر مدد نہیں ہوگی، پھر مدد نہیں ہوگی۔ واتبعوا احسن، اور قرآن کریم کی اتباع کر لو، حدیث کی اتباع کر لو پہلے اس سے کہ تم پر اچانک اللہ کا عذاب آ جائے، پھر تمہاری مدد نہیں ہوگی، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا کہ کیسے عذاب آ گیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عام اعلان ہے، اور ایک بار نہیں، بار بار اگر معافی کر لی ہے، معافی مانگ لی اور پھر معافی توڑ دی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آؤ مجھ سے پھر معافی مانگو۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اصر من استغفر، جو شخص اللہ سے توبہ کرتا رہتا ہے، وہ اصرار کرنے والا، یہ اس کو یہ نہیں شمار کیا جاتا کہ یہ بار بار گناہ کرنے والا ہے، یعنی جو شخص بار بار توبہ کرتا ہے، گناہ کر کے توبہ کر لی، تو اس کو بار بار گناہ کرنے والا اللہ کے ہاں شمار ہی نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ ایک آدمی سے ایک گناہ سرزد ہوا اور اس نے توبہ کر لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، تو اس کا گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ دوبارہ اگر غلطی ہو گئی، گناہ سرزد ہو گیا، تو دوبارہ اللہ سے معافی مانگ لے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ کی حدیث دوبارہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بازا بازا ہرچہ ہستی بازا، گر کافر و بدھ پرستی بازا، کہ باز آ جاؤ جو کچھ ہو، کتنے بھی بڑے گناہ کیے، کافر ہے، بت پرست ہو، آپ باز آ جاؤ۔ وگر صد بار توبہ شکستی بازا، 100 مرتبہ توبہ کر کے آپ نے توبہ کو توڑ ڈالا ہے، پھر بھی باز آ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں، بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، وہاں نا امیدی اور مایوسی نہیں ہے، لیکن بشرطے کہ توبہ سچے دل سے ہو۔ توبہ اس کو کہتے ہیں کہ انسان گناہ پر شرمندہ ہو دل سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دل کے راز جانتے ہیں، اور انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سے آئندہ کے لیے دل سے پکا ارادہ کر لے، پھر نہیں کروں گا، گناہ پر شرمندہ ہو جائیں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ پکا کر لیں، یہ توبہ ہے۔ اور جب تک یہ نہیں ہوگا تو توبہ نہیں ہوگی، ان بشرطے کہ توبہ ہماری صحیح ہو نا۔ اب ایک آدمی گناہ میں مبتلا ہے اور وہ زبان سے کہتا ہے توبہ توبہ، اور گناہ کرتا جاتا ہے، تو یاد رکھیں یہ توبہ نہیں ہے، یہ توبہ نہیں ہے۔ جب تک وہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگے گا اور اپنے گناہ پر شرمندہ نہیں ہوگا، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ اور عزم نہیں ہوگا، اس وقت تک توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو توبہ حقیقی معنی کے اعتبار سے توبہ ہونی چاہیے۔ تو بہرحال ہمیں سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے اور اس سے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور گناہوں کو چھوڑنا چاہیے۔ اصل تقویٰ جو ہے وہ گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ عام نفلی عبادات کرنا یہ تقویٰ کے لیے شرط نہیں ہے، بلکہ گناہوں سے بچنا یہ تقویٰ کے لیے شرط ہے۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے نیک بندے وہی ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے معاشرے میں خصوصاً جو سر عام گناہ ہیں جس کی ہم پرواہ بھی نہیں کرتے ہیں، ان گناہوں سے زیادہ ہمیں بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بے پردگی یہ عام گناہ ہے، اور جو لوگ یہ کرتے ہیں اس پہ فخر اور غرور ہوتا ہے، اور اس پہ اللہ تعالیٰ سے یعنی ان کو شرمندگی نہیں ہوتی کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ اسی طریقے سے داڑھی کا منڈوانا یہ مردوں میں ایک عام گناہ ہو چکا ہے۔ عورتوں میں بالوں کو فیشن کے طور پر کٹوانا یہ ایک کبیرہ گناہ ہے، یہ عام ہو چکا ہے، اور اس کو لوگ معاشرے میں برا بھی نہیں سمجھتے۔ موسیقی، گانے سننا اور بے حیائی اور یعنی موبائلوں پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر مختلف چیزوں سے یعنی اس میں گانے وغیرہ یہ ایک عام گناہ ہو چکے ہیں، اور اس کو لوگ معاشرے میں برا بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہیں،
ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ تو جتنے ہمارے معاشرتی گناہ ہیں، بعض گناہوں کو ہم گناہ سمجھتے نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہ ہیں، ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امتی معافن الا المجاہرین، میری ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا مگر جو کھلم کھلا گناہ کرنے والے ہیں ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ یعنی یہ ایک گویا کہ سرکاری باغی ہیں جو سر عام بغاوت کا اعلان کر دے حکومت کا، تو وہ بڑا مجرم ہوتا ہے۔ اندر گھر میں بیٹھے ہر آدمی گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، لیکن سر عام بغاوت کا اعلان نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ جو کھلم کھلا اور سر عام گناہ ہیں، ہمیں ان گناہوں سے سچے دل سے معافی مانگنی چاہیے اور ان گناہوں کو چھوڑنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان معاشرتی جو گناہ ہیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ گناہ بھی نہیں ہوتی، یعنی مکروہ کے درجے میں ہوتی ہے، لیکن اس کے اثرات بہت زیادہ برے ہوتے ہیں، یعنی گناہ سے بھی بڑھ کر ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہمارے معاشرے میں یہ تمباکو نوشی اور سگریٹ ہے کہ یہ ایک عام گناہ ہے جس کو عام لوگ کر رہے ہیں، اور اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ ایک تو یہ کہ جسمانی اعتبار سے بڑا نقصان ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہر سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہے یہ دل کی امراض کا باعث ہے اور کینسر کا باعث ہے اور اس سے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن ہم سب لوگ پی رہے ہوتے ہیں۔ لازمی بات ہے کہ ایک وہ چیز جس سے جسمانی طور پر نقصان ہو، وہ چیز شرعاً اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز کو اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ پھر جس چیز میں کوئی فائدہ نہیں ہے شرعی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے کوئی فائدہ نہیں، اس میں مال کا ضیاع بھی ہے، مال ضائع ہوتا ہے، اور مال کے ضائع ہونے کو شریعت میں منع کیا ہے، اسراف کرنے کو منع کیا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ اور اسی طریقے سے اب یہ ایسی چیز ہے کہ دوسرے کو اس سے بڑی اذیت ہوتی ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لہسن کھا کر مسجد میں آنے سے منع فرمایا ہے۔ لہسن کی بدبو اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی سگریٹ وغیرہ کی بدبو زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوں، کوئی لہسن کھا رہا ہو تو آپ کو پرواہ نہیں ہوتی، لیکن سگریٹ اگر کوئی پی رہا ہو تو اس سے پوری مجلس خراب ہو جاتی ہے، اور بعض لوگوں کو تو سگریٹ پینے سے الٹیاں لگ جاتی ہیں۔ سگریٹ کوئی پی رہا ہو پاس میں، جو پی رہا ہے تو اس کو تو پرواہ نہیں ہوتی، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن دوسرے لوگوں کو اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے، اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہر وہ کام جو شریعت میں اذیت کا باعث بنے، تکلیف کا باعث بنے، ایسی چیزوں سے بھی بچنے کا اہتمام کرنے۔ اور اسی طرح ہم اگر پئیں گے تو ہماری اولاد بھی پیے گی، تو ایسی چیزوں سے بھی بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین کے ہاں پسندیدہ نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے معاشرے میں جتنے ہمارے اندر گناہ پائے جاتے ہیں، رسومات ہیں، بدعات ہیں، خرافات ہیں، میرے عزیز بھائیوں، یقین جانیے دین بڑا آسان ہے، دین میں کسی قسم کی مشکلات نہیں، لیکن دین کو ہماری رسموں نے اور ہماری رواجوں نے مشکل بنا دیا ہے۔ یعنی شادی ہو یا غمی، ان دونوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کتنے دیندار ہیں اور ہم کتنے دین پر چل رہے ہیں۔ یہ اس میں اتنے رواج بن گئے ہیں کہ غمی والے پہ بھی عذاب ہو جاتا ہے اور شادی والے پر بھی شادی مصیبت بن جاتی ہے، جو سراپا خیر کا باعث تھی، رحمت تھی، آسانی کا ذریعہ تھا۔ تو بہرحال اس رمضان المبارک کے یہ آخری جو چند دن ہیں، ہم اس میں یہ اللہ تعالیٰ سے عزم کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے اندر جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم اس سے معافی مانگتے ہیں۔ کم از کم سب حضرات اس کا اہتمام فرما لیں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائیں کہ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عطا فرما دے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جب اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرما دیں گے تو انشاءاللہ پھر کام آسان ہو جائے گا۔ جب تک توفیق شامل حال نہیں ہوتی تو کوئی بھی کام انسان نہ نیکی کر سکتا ہے نہ گناہ کر سکتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یعنی نیکی کرنا اور گناہوں سے بچنا، یہ دونوں اللہ رب العالمین کی توفیق
اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں جو کچھ کہا گیا ہے اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے جو آخری چند لمحات باقی ہیں اللہ رب العالمین ہمیں ان سارے لمحات کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے کمی کوتاہی ہوئی ہے اے اللہ اپنے فضل سے ساری کمی کوتاہی کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Noor Muhammad, famous scholar.